السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی۔ پچھلے شو میں ہم بات کر رہے تھے رنجیت سنگھ کی، ایک ایسا نیو کریکٹر، بلکہ ہمارے اندر وہ نیو کریکٹر ہی کریٹ ہوا ہے کیونکہ آپ نے سر عمران جیسے ایکسپلینیشن دی اور آپ جس طرح سمجھاتے ہیں اس کی ایک پوری پکچر ہمارے اندر بس جاتی ہے۔ اور نارملی میں نے دیکھا جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہوں جہاں پہ وہ ایک جیسے سیزن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سیزن کی سٹوری چل رہی ہوتی ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑا پریسائز کر کے سمجھاتے ہیں۔ تو وہ ایک پکچر جو رنجیت سنگھ کی ہونی چاہیے میرے اندر، وہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ رنجیت سنگھ کون تھے، کہاں سے آئے، کس طرح کے تھے۔ حالانکہ شاید بہت سے ایسے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں انہوں نے شاید کبھی رنجیت سنگھ کو نہ دیکھا ہو، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک واقعی جس طرح میرے دل میں ایک پکچر ان کی بس گئی ہے، وہی پکچر ان کے دل میں بھی آ گئی ہوگی۔ سر رنجیت سنگھ نے ایک پوری سلطنت بنا دی۔ میں ایک چھوٹا سا ریکیپ دوں گا۔ 1801 کے درمیان رنجیت سنگھ نے ایک سلطنت بنا دی۔ اس کے بعد اس نے ایک پورے سکھ کمیونٹی کو اکٹھا کیا، جو کہ امپاسبل تھا اس دور میں کسی ایک عام آدمی کے لیے، کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے۔ اکٹھا کرنے کے بعد ایک پاور کریٹ کر دی اور احساس دلا دیا کہ ہاں جی ہم ایک قوم ہیں۔ اس کے بعد مینیجریل سکلز آپ نے بتایا کہ رنجیت سنگھ میں تھے، اور آلموسٹ 35 سے 40 سال تک اس نے ایک سلطنت پہ حکومت کی، جو کہ ایک بہت بڑا ایریا کور کرنے کے بعد اور ایک بہت بڑے عرصے کے لیے۔ سر اس اتنے عرصے کے دوران اور اتنے بڑے ایریا کو وہ جو کور کر رہے تھے، اس میں اور بھی بہت سی فتوحات ہوں گی رنجیت سنگھ کی۔ کون سی ایسی فتوحات تھی کہ کیا ایک بار وہ سلطنت بن گئی اور اس کے بعد وہی سلطنت رہی؟ جی دیکھیے، جو رنجیت سنگھ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اور اس سے پہلے زمانوں میں بھی سلطنت کی ایکسپینشن، سلطنت کو پھیلانا ایک ضرورت ہوا کرتی تھی۔ بالکل۔ سب سے پہلے آپ کو مال غنیمت ملتا تھا، آپ کو فرٹائل زرخیز زمینیں ملتی تھیں، اس کے علاوہ آپ اپنی سلطنت کو پھیلا کر اپنی طاقت کو بڑھا لیتے تھے۔ اور سب سے اہم چیز جو رنجیت سنگھ کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ یہ سلطنت کو بڑھا کر چاہتا تھا کہ جو مین لینڈز ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، کہ اگر حملہ آور آئے تو میں اسے سلطنت کے کناروں پر ہی میں اس سے لڑ لوں اور اسے روک دوں سلطنت کے کناروں پر۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی سلطنت کو ایکسپینڈ کرتا، اور اس نے کوشش کی۔ مثال کے طور پہ اس نے سندھ کی طرف، ملتان تک بھی اس نے جنگیں کیں۔ اچھا، ادھر بھی پھیلنے کی کوشش۔ اچھا، ملتان یعنی رنجیت سنگھ رک نہیں رہا؟ رک نہیں رہا۔ ملتان، مظفر گڑھ تک اس نے جو ہے اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے فوج کشی کی۔ وہاں سردار مظفر، ملتان میں جو سردار تھے مسلمان، ان سے ان کی جنگیں اس نے کیں۔ تو یہ ایکسپینشن ضروری تھا۔ اسی طرح سے جب وہ افغان جو شاہ زمان افغان انویڈرز تھے، حملہ آور تھے، ان سے لڑتے ہوئے بھی وہ افغانستان تک گیا ہے۔ اچھا جی، وہ وہاں تک گیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ شاہ زمان جو ہے وہ اپنی بھاگتے ہوئے بہت ساری توپیں جو ہے وہ دریائے اٹک، جسے آپ سندھ کہہ سکتے ہیں، اس میں گرا گیا۔ اس نے وہ توپیں جو ہیں باہر نکلوائیں اور اسے واپس تحفتاً بھیج دیں کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اچھا، رنجیت سنگھ نے؟ جی، اور یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ عرصہ شاہ زمان میں اور اس میں اچھے تعلقات رہے، کیونکہ یہ ایکسپینڈ کرتا ہوا اس کی سلطنت کے بارڈر تک، سرحد تک پہنچ گیا تھا۔ اور شاہ زمان کو خود افغانستان کے اندر وہاں مسلمان جو تھے سردار، افغان سردار، وہ بھی لڑ رہے تھے آپس میں، تو اس کے لیے بھی وہاں مسائل تھے، تو اس نے اس سے صلح بھی کی اور اسے وہ کچھ گفٹس بھی بھیجتا رہا جو ایک بادشاہ کو بھیجتے ہیں، ایک اچھے ریلیشن شپس کو کریٹ کرنے کے لیے جو کیا اسی طرح کشمیر اس زمانے میں ایک جو ہے بڑی امیر ریاست تھی، کیونکہ وہاں میوہ جات پیدا ہوتے تھے۔ کشمیر میں بہت سارے ڈرائی فروٹ تھا، ٹیکسیز وہاں سے آتے تھے،
اور وہاں بھی جو سکھ مہاراجے تھے وہ حکمران تھے، تو ان سے بھی اس کے کچھ اختلافات ہوئے تھے، اس نے ان پر بھی فوج کشی کی اور ان میں جنگ ہوئی، اس نے انہیں فتح کیا. تو ایکسپینشن جو ہے وہ ضروری بھی تھی اور اس نے کی بھی صحیح. اچھا، اس کے پاس ویسے ہی آلریڈی ایک دم میرے ذہن میں بات ہے کہ فرٹائل لینڈ سب سے زیادہ سکھوں کے پاس ہی تھا، اس لیے آج بھی جی کسان زیادہ تر ان کا ایک ریلیجس آکوپیشن آئی گیس کسان یا کھیتی باڑی کرنا ہے. جی اب دیکھیے نا، پنجاب جو ہے، بالکل جو پنجاب آج ہے، تقسیم سے پہلے تو یہ ایک پنجاب ایک تھا. پنجاب تھا. تو یہی سب سے بڑی جو ہے چار جو بر صغیر میں سب سے زرخیز وادیاں تھیں، یہ ان میں سے ایک ہے. اچھا، یہ پنجاب اس کے علاوہ جی کون سی سر وادی؟ جی گنگا جمنا کی وادی. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تھی. اور برہم پترا جو ہے اس طرف بنگال کی طرف، بنگال بھی بڑی زرخیز زمین ہے. جی بالکل بڑی فرٹائل لینڈ ہے. تو یہ جو آج بھی 4 دیکھیں تو بہت بگیسٹ گرین ہے. لینڈز تھیں ان میں سے ایک یہ سکھوں کے پاس تھی، اور یہاں اچھی پیداوار تھی، فصلیں تھیں. لیکن یہ بھی آپ دیکھیے کہ سکھ مذہب میں جو غریبوں کو روٹی کھلانا، غریبوں کو کا پیٹ بھرنا ایک امپورٹنس رکھتا ہے. تو اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ یہاں فرٹائل لینڈز تھیں، تو وہ اپنی کاشتکاری میں سے، اپنی زراعت میں سے غریبوں کے لیے بھی حصہ نکالتے ہیں. تو ایکسپینشن ضروری تھی. بالکل. رنجیت سنگھ نے وہ ایکسپینشن کی، اور اس ایکسپینشن کی وجہ سے ہی اس کی سلطنت جو ہے وہ اس کے زمانے میں برقرار رہی. اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے کھڑک سنگھ آیا، وہ 1.5 سال اس کی حکومت رہی، اسے زہر دے کے مار دیا گیا. تو وہ ایکسپینشن نہیں ہو سکی. اچھا اب آپ دیکھیں، جب ایکسپینشن نہیں ہوئی تو سلطنت خود ہی سکڑ کے ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ بالکل ایسے ہی. اس کے ایکسپینشن بعد شاید کوئی اس کو کوئی اس طرح سنبھالنے والا جی نہیں تھا. اہل نہیں تھے نا، اہل نہیں تھے. اہل نہیں تھے تو وہ ایکسپینشن بھی نہیں کر سکے. ایکسپینشن ضروری تھی سروائیول کے کیا لیے. سر اس زمانے میں سلطنت نے، جو رنجیت سنگھ کی سلطنت میں اور اس کے ایرا کے دوران، کیا کوئی اہم جنگ بھی ہوئی جس کو ہم جی ایک جنگ کہیں؟ جی بہت ساری جنگیں ہوئیں. مثال کے طور پہ انگریزوں سے بھی لڑے ہیں، یہ انگریزوں سے لڑتے رہے ہیں. اور سب سے اہم جنگیں جو ہیں ان کی ہوئیں وہ شاہ زمان سے ہوئیں، کیونکہ وہ افغانستان سے حملہ آور ہو کر آیا تھا. مسلمانوں کے ساتھ ہی، یعنی کہ جی ان کے مسلمانوں ساتھ کے ہوئی. ساتھ ہی. اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں، سکھ سلطنت میں اکثریت مسلمان آبادی تھی، اکثریت مسلمان آبادی تھی. اچھا، ہندو بھی تھے. تو سکھ فوج میں بھی جو لوگ تھے وہ مسلمان اور مسلمان ہندو بھی سارے تھے. اکٹھے ہی ایسا تھے. نہیں ہے کہ صرف سکھ تھے. اچھا یعنی کہ اچھا سکھ اچھا. فوج سے مراد ہے رنجیت سنگھ کی فوج میں. اس کی ایک وجہ تھی، جب حملہ آور آتا تھا تو وہ بلا تفریق مذہب قتل عام کرتا تھا. احمد شاہ ابدالی نے سکھوں سے زیادہ مسلمان مارے ہیں لاہور میں. احمد شاہ ابدالی جو کہ جی خود مسلمان تھا، اس نے مسلمانوں کا سب سے زیادہ قتل عام کیا ہے. لاہور سے مراد یہ لاہور شہر نہیں ہے، اس سے مراد اس زمانے کا صوبہ لاہور ہے پورا. اور آپ نے ایک ڈسکشن میں، پچھلے شو کی ڈسکشن میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ احمد شاہ ابدالی دلی سے ہی واپس مڑ جایا کرتا تھا اس کی سلطنت کو دیکھ کے، اس کی فوج کو دیکھ کے. جی وہ آتا تھا، احمد شاہ ابدالی آتا تھا، دلی تک گیا، وہ وہاں سے واپس چلا گیا. تو اس نے مسلمان قتل کیے بہت زیادہ، ایسا نہیں ہے. تو اب مسلمان جب قتل ہو رہے ہیں تو مسلمان حملہ آور سے لڑیں گے بھی تو صحیح نا. تو وہ کس کی فوج کے ساتھ مل کے لڑیں گے؟ لازمی بات ہے، وہ انہیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے علاقے پر فوج قبضہ حملہ آور ہو رہی ہے، تو وہ علاقے کے لوگ لڑتے تھے، جس میں سکھ ہندو مسلمان سب ہوتے تھے. رنجیت سنگھ کا سر اس وقت، ہم نے شروع میں آپ نے ڈسکشن پچھلے شو میں جو کی تھی وہ یہ تھی کہ رنجیت سنگھ کی کریکٹر پہ ہم بات، مطلب ہم ایک مذہب پہ بات نہیں کریں، لیکن ہم رنجیت سنگھ کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی ریلیجن کے بارے میں بات کریں. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے، آپ کی اس گفتگو سے یہ سمجھا کہ شاید رنجیت سنگھ کا کریکٹر ہسٹری میں کہیں نہ کہیں بدنام ہے. تو کیا کوئی ایسا ایکسپیکٹ ہے کہ رنجیت سنگھ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ آپ نے شروع میں یہ بھی بات کی تھی کہ ہر بادشاہ میں اچھی چیز بھی ہوتی ہے اور ہر بادشاہ میں بری چیز بھی ہوتی ہے. اچھا اس سوال کا جواب نہ میں اقلیتوں کے حوالے سے دوں گا. اچھا اقلیت سے مراد وہ لوگ جو حکومت کا حصہ نہیں تھے. حکومت سکھوں کی تھی، مسلمان اکثریت تھے لیکن حکومت میں اقلیت تھے مسلمان. بالکل. ہندو اکثریت تھے لیکن حکومت میں اقلیت تھے. مثلا
رنجیت سنگھ جو ہے اس نے کچھ مسلمان مساجد کو اپنی فوج کی بیرکس کے طور پہ استعمال کیا. وہاں اس نے اپنے فوجیوں کو رہائش دلا دی. مسلمانوں کے اینگل سے یہ ایک مسجد کی بے حرمتی ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. اچھا، تو یہ تو بادشاہوں کا عام کام ہے. آپ مسلمان مغلیہ حکمرانوں کی تاریخ پڑھیں، مسلمان بادشاہ محمود غزنوی کو پڑھ لیں، جس کے بارے میں فخر سے کہا جاتا ہے کہ اس نے ہندوؤں کے ایک مندر کو تہس نہس کر ڈالا تھا. مغل حکمران تھے، جب وہ کہیں حملہ آور ہوتے تھے تو جو شکست خوردہ مذاہب تھے، ہندو تھے وہ عام طور پر، تو وہ ان کے بہت سارے عبادت خانے وغیرہ اس جنگ کی زد میں آ جاتے تھے. زد میں آ جاتے تھے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی ہوا. رنجیت سنگھ نے بھی، یعنی اس کی اپنی فوج کے اندر آپ نے بتایا کہ مسلمان تھے، تب بھی اس نے، وہ بعد میں آئے. اچھا، وہ جب بعد اس میں، نے اپنی امپائر قائم کر لی تو بعد میں آئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اتنا بڑا ریجن اس کے پاس تھا، ادھر مسلمان بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، تو ساتھ ساتھ وہ ایڈ آن کرتے رہے. تو وہ بعد میں آئے. جب سکھ سلطنت وہ قائم کر رہا تھا اس وقت مسلمان اس کے ساتھ تاریخ میں نہیں ملتا کہ قابل ذکر ہوں. کہیں اگر کوئی کا دکا ہو تو وہ تو تاریخ میں نہیں ہے. سلطنت قائم ہونے کے بعد مسلمان اس کی حکومت کا حصہ بنے. تو اقلیتوں کے جو حوالے سے مسلمانوں میں اس کو ایک ڈس لائک کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک مسجد کی، اس سے مسجد کو بارود خانہ مسجد کہتے ہیں، وہ آج بھی لاہور میں موجود ہے. تو یہ آپ دیکھیے پچھلے دنوں اس کا پتلا ایک لگایا گیا. یہی سوال میں نے آپ نے کہا تھا، لیکن ہم چھوٹی سی بریک کے بعد یہ سوال آپ سے پوچھتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی، بات ہو رہی تھی سر رنجیت سنگھ کی، اور ایک پتلے کا ذکر ہم نے سنا کہ پتلا بھی جلایا گیا. وہ سر کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے؟ جی، وہ پتلا یا بت جلایا نہیں گیا، اس کو گرایا گیا. دیکھیے، رنجیت سنگھ لاہور میں حکمران رہا، گجرانوالہ میں پیدا ہوا، تو وہ موجودہ پاکستان کی ہی تاریخ ہے. دوسری بات میں نے بتایا کہ اس نے ایک مسجد کو اپنے فوجی بیرک میں بدل دیا، جسے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہبی مقامات کی بے حرمتی ہے. اور مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارے مذہبی مقامات کی بے حرمتی ہے. جس طرح کسی ہندو کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کے مندر کو توڑا جائے تو وہ کہے کہ یہ میرے مذہبی مقام کی بے حرمتی ہے. بالکل ایسے ایک سکھ کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کے گردوارے کی بے حرمتی کی جائے تو وہ یہ کہے یہ میرے گردوارے کی، میرے مذہبی مقدس مقام کی بے حرمتی کی گئی ہے. یہ بات اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے زمانے میں ایک مسجد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن مجموعی طور پہ ایسا نہیں تھا. ٹھیک، مجموعی طور پہ اس کا زمانہ مذہبی رواداری کا زمانہ تھا. میں آپ کو اس کی 2-3 بڑی اہم مثالیں دیتا ہوں. آپ دیکھیے، رنجیت سنگھ کی حکومت میں جو سب سے اہم آدمی تھا وہ مسلمان تھا. رنجیت سنگھ کی حکومت میں؟ جی، ٹھیک. آپ یوں کہہ لیں کہ رنجیت سنگھ کا جو نائب وزیر تھا، ٹھیک ہے، فقیر عزیز الدین، اچھا، وہ مسلمان تھا. ٹھیک ہے، اور بھی اس کے علاوہ مسلمان اس کی حکومت میں شامل تھے. فقیر امام الدین یا امام دین اس کا ایک فوج کا انتظام چلانے والا افسر تھا. اس کے ذمہ امرتسر کی حفاظتی چوکیوں، امرتسر کی فوجی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنا اس کے ذمہ تھا. صحیح. یہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ہندو بھی اس کی مینجمنٹ میں شامل تھے. اس کی جو حکومتی مشینری تھی، منسٹرز تھے، ان میں ہندو بھی شامل تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے بہرحال جو ہے ایک تمام مذاہب کو حصہ دیا تھا اپنی حکومت میں. اوکے. اور اس میں اتنی ایک رواداری بہرحال موجود. یعنی اس کے مذہب، اس کی
جو ایک پوری سلطنت تھی اس میں ہر طرح کا مذہب تھا جی لیکن کہیں نہ کہیں وہ ظاہر سی بات ہے سر, اگر ہم نے پچھلے بھی آپ کے شوز میں دیکھیں تو ہر جگہ مذہب کا اسپیکٹ لازمی ہوتا ہے. جی لڑائی ہو, جنگ ہو, ایک تو زمینی حیثیت یا زمین کو فتح کرنا ہے جی جی یا مذہب کی وجہ سے. سر اس زمانے میں رنجیت سنگھ کے زمانے میں رنجیت سنگھ اور ہندو مسلم رعایا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ سر وہ اچھا کیا. ایک تو یہ دیکھیے نا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر جیسا کہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی خاص طور پہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ رنجیت سنگھ کو پورٹری کرتا ہے, بالکل, تو اگر ان کی بات ٹھیک ہے, اس پر لگائے جانے والے وہ الزامات ٹھیک ہیں, تو مسلمان جو اکثریت تھے انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی؟ مسلمان بالکل تو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. مسلمان تو اس کی منسٹری کا حصہ تھے, بالکل, مسلمان تو اس کے منسٹرز تھے. ابھی اس کی کتنی بیویاں مسلمان تھیں میں اس پر بھی ابھی بات کروں گا. تو مسلمان تو اس کی منسٹری کا حصہ تھے. جب باہر سے مسلمان ہی بر صغیر کے مسلمانوں کو قتل کرنے آ رہے ہیں, احمد شاہ ابدالی, شاہ زمان وغیرہ, نادر شاہ ایرانی, تو سکھ ان سے لڑ رہے ہیں تو مسلمان بھی ان سکھوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بغاوت کسی نے نہیں کی ان کے اچھا خلاف. یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر رنجیت سنگھ کی فوج کے اندر مسلمان تھے یا ہندو تھے تو اس وقت پھر احمد شاہ ابدالی کی فوج کے اندر ہندو بھی ہوں گے؟ نہیں, اس کے پاس نہیں تھے ہندو, صرف کیونکہ اس علاقے میں ہندو نہیں تھے. اچھا, جی, افغانستان میں وہ یہ پیور حالت نہیں پیور تھی. مسلمان جی, وہ فوج تھی. اکثریت مسلمان علاقہ تھا اس زمانے میں. اکثریت مسلمان, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی فوج مسلمانوں پر ہی مشتمل ہوتی تھی. اچھا, اب ایک تو مسلمانوں نے بغاوت نہیں کی حالانکہ مسلمان اکثریت تھے. پھر مسلمان جنگیں بھی لڑ رہے تھے. بالکل, مغلیہ سلطنت نام کی ہی صحیح مسلمان ہی تھے, تو مسلمانوں کو وہاں سے مدد بھی مل سکتی تھی اس خطے کے. بغاوت نہیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رنجیت سنگھ پر جو بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں تاریخ انہیں پروف نہیں کرتی. یا تو پھر آپ یہ کہہ دیں جو مسلمان تھے وہ اس قدر بے حس تھے اور ان میں غیرت بالکل مر چکی تھی کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا اور وہ اکثریت میں ہو کر بھی بغاوت نہیں کر پا رہے تھے. یا تو یہ آپ تسلیم کر لیں یا یہ تسلیم کریں کہ مسائل تھے لیکن ان کی شدت اور نوعیت ایسی نہیں تھی جو آج پورٹری کی جا رہی ہے. ایک بات اور ہے, مسلمانوں نے اس خطے سے ہجرت نہیں کی. ٹھیک ہے, علاقہ چھوڑ کر نہیں گئے. اگر مسلمان یہاں تنگ تھے, مسلمان یہاں پریشان تھے تو ہجرت کر جاتے. ہجرت نہیں کی. انگریزوں کہیں کے نہ کہیں زمانے وہ خوش تھے. جی, انگریزوں کے زمانے میں علماء نے بر صغیر کو دار الہجرت قرار دے دیا تھا کہ یہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے, آپ کے جان مال عزت یہاں محفوظ نہیں, آپ یہاں سے چلے جائیں. اچھا, وہ بہت سارے مسلمان افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے. وہ اور بات ہے کہ پھر وہ وہاں جو افغان مسلمان تھے انہوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ اور بھی بدتر سلوک کیا. یہ ایک اور. لیکن آپ دیکھیں یہاں سے کسی نے ہجرت نہیں کی. آخر اگر اتنا ہی ظلم تھا, رنجیت سنگھ بلکہ میجورٹی ہی مسلمانوں کی 38 سال حکمران رہا اور اتنا بڑا ظلم تھا, یا تو بغاوت ہونی چاہیے تھی یا ہجرت ہونی چاہیے تھی. ایسا کچھ نہیں ہوا. آخری بات, رنجیت سنگھ کی ایک بیوی تھی مسلمان, موراں بی بی, مسلمان بیوی. رنجیت سنگھ نے اس کے نام کی مسجد بھی بنوائی اور اس کے نام کا مدرسہ بھی بنوایا جہاں اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال وہ ایک فراخ دل, بہت حد تک فراخ دل حکمران تھا. آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ مسلمان ہی ہو جائے یا وہ ہندو ہے تو ہندو ہی ہو جائے. وہ آزاد تھا سکھ مذہب کو فالو کرنے میں, تو اس نے بہت حد تک بیلنس قائم رکھا ہے رنجیت سنگھ نے. جبکہ آپ اس کے برعکس مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں, مسلمان حکمران فراخ دل بھی رہے ہیں اور اگر کہیں وقت آیا تو انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ جو ہے کافی قتل عام بھی کیا. لیکن رنجیت سنگھ نے میرے خیال سے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت کی جو کمیونٹی تھی, جو اس وقت کا ایک انوائرمنٹ رنجیت سنگھ نے کریٹ کیا تھا, وہ ہر طرح کے مذہب کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل پلیس تھی, ایکسیپٹیبل تھی اور آئیڈیل تھا. اور یہی ایک میجر وجہ ہے شاید آج بھی اگر ہم اس کو ایکنالج کریں کہ پنجاب, آج کا کے پی کے,
آج کا کشمیر، وہاں پہ اکثریت آج بھی مسلمانوں کی ہے اور سکھ ہجرت کر گئے. جی یا جی جی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈویژن کے وقت جی جی سکھزم سکھ ایک جگہ پہ چلے گئے اور مسلمان الگ ہو گئے. تو لیکن اکثریت تھی تو یہاں پہ جی مسلمان ایگزسٹ ابھی مسلمان بھی کر رہا ہے. اچھا اس میں ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس نے سکہ جو اپنا کوائن جاری کروایا اس پر بابا گرو نانک کی تصویر تھی. اس نے اپنی نام یا اپنی تصویر جو ہے اس نے نہیں چھپوائی اپنے سکے پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سکھ مذہب کو اون کرتا تھا. جب اس نے مسلم خاتون سے شادی کی تو سکھ بھی اس بات پر ناراض ہوئے اچھا، کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. یہ اس کی کون سی بیوی تھی؟ جی مورا بیوی. اور یہ کون سی؟ یہ تھرڈ وائف تھی. تھرڈ وائف تھی. پہلی دو بیویاں وہ سکھ کمیونٹی سے تھی. ٹھیک ہے. یہ اس کی تھرڈ وائف تھی. تو اس نے جب امرتسر میں سکھوں کی بیٹھک ہوئی، سکھوں کی اکال تخت کی بیٹھک ہوئی، تو اس کو باقاعدہ سزا سنائی گئی ہے رنجیت سنگھ کو. اچھا جی، اور آپ دیکھیں یہ حکمران تھا اور اس نے قبول کیا کہ میں اپنے جو سکھ مذہب کے بڑے ہیں جو مجھے سزا دے رہے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں. ایک بادشاہ جی یہ قبول کر رہا ہے. جی تو اب دیکھیں نا وہ سزا دینے والوں کو اس کا کوئی کام ناپسند آیا تو اسے سزا دے رہے ہیں. وہ سکھ تھے. کیا یہ ڈکلیئر ہے کہ وہ کون سا کام تھا جو نام؟ جی یہی کہ ایک مسلم عورت سے شادی کرنا. یہ اس وجہ سے انہوں نے سزا دی کہ تم نے یہ جو ہے نا کیوں ایک نان سکھ سے ایک غیر سکھ سے شادی کیوں کیا تم نے. تو اس کو سزا تجویز کی گئی. پھر یہ سزا کے لیے اس نے جو ہے کوڑے کھانے کے لیے ریڈی ہوا. تو پھر وہ سزا جو ہے جرمانے سے اس کو چینج کر دیا گیا کیونکہ عوام اس کو چاہتے تھے. بہت عوام اس کو پسند کرتے تھے کہ انہوں نے کہا جی ہم اپنے بادشاہ کو سزا لیتا نہیں دیکھ سکتے. لیکن ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک الٹیمیٹ پاور آف اٹارنی تو پورے ملک کی پوری سلطنت کی ایک بادشاہ کے پاس ہی ہوتی ہے. تو وہ کون لوگ تھے کہ سکھزم میں یا اس سلطنت میں جو بادشاہ سے بھی اوپر تھے اور انہوں نے ہی فیصلہ کر لیا کہ بادشاہ کو سزا دی جائے؟ جی وہ سکھ جو مذہب کے لوگ تھے، جو سکھ گرو تھے، جیسے ہمارے علماء کرام جی علماء ہیں، وہ لوگ تھے. اچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو ہے نا سکھ مذہب کے تعلیمات کے خلاف آپ نے یہ کام کیا. کیا سر پھر جرمانہ بھرا؟ جی اس نے وہ جرمانہ بھرا اور یہ سزا کے لیے بھی ریڈی تھا. تو ان باتوں سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک ظالم ہونے کی تصویر کشی کی جاتی ہے. اس کے بارے میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی ایک تصویر کشی کی جاتی ہے یا ہندوؤں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تصویر کشی کی جاتی ہے. تو یہ بات پوری طرح ٹھیک نہیں ہے. لیکن سر آپ ان دا اینڈ یا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دیں گے؟ کیا رنجیت سنگھ واز اے ہیرو اور واز ناٹ اے گڈ پارٹ آف دا ہسٹری؟ یہ دیکھیں بادشاہ کو اگر اس کی تاریخ میں رکھ کر آپ دیکھیں، آج میں یہاں بیٹھ کر رنجیت سنگھ کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں گا وہ ذرا مختلف ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں رنجیت سنگھ کے زمانے میں جا کر رنجیت سنگھ کے بارے میں بات کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر ہیرو نہیں ہے تو یہ ویلنس کریکٹر بھی نہیں ہے. اس کے حصے میں بہت سی اچھائیاں، بہت سے اچھے کام بالکل آئے ہیں. اور اچھائیوں سے مراد وہ نہیں ہے جی کہ میں اس کو ایک اسلام کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں. نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے زمانے میں مسلمان محفوظ تھے. کہیں نہیں ملتا کہ اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہو. بالکل، مجھے بھی آپ کی جو کہیں نہیں ملتا کہ اس نے مسلمانوں کی عبادات پر پابندی لگائی ہو. پوری ہسٹری میں کہیں نہیں ملتا کہ اس نے مسلمانوں کے تہوار پر پابندی لگائی ہو. بالکل قطعاً نہیں ملتا. بلکہ میں نے تو بتایا ہے کہ اس کے جو سب سے سلطنت کا نظام چلانے والے بڑے لوگ تھے وہ مسلمز تھے، وہ مسلمان تھے. اچھا یہ بھی آپ نے، اچھا میں نے جو آپ کی گفتگو سے یہ بھی ایک اندازہ لگایا کہ یہ کہیں نہ کہیں رحم دل بھی ہوگا. جی اسی کے اختتام پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد کہ اینڈ کیا ہوا سلطنت کا اور کیسے رہا سب کچھ. یہی سوال میں نے آپ نے کہا تھا، لیکن ہم چھوٹی سی بریک کے بعد یہ سوال آپ سے پوچھتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک فرام دا بریک. جی بات ہو رہی تھی رنجیت سنگھ کی ہی, ہم کنٹینیو کریں گے سر. ہم لاسٹ ڈسکشن ہماری یہی ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ ایک بیوی جو ان کی تیسری بیوی تھی, ایک مسلمان بیوی تھی, اور اسی کے اوپر اس کے بڑوں نے سزا دی. اور رنجیت سنگھ کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں بہت سی جگہ پہ ہم اکثر سنتے ہیں, میں نے بھی سنا کہ رنجیت سنگھ واز ناٹ اے گڈ گائے, وہ ایک اچھا انسان, اچھا بادشاہ نہیں تھا, بہت ظالم تھا. یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ رنجیت سنگھ ایک ظالم بادشاہ تو کم از کم نہیں تھا, اور ایک بہت اچھا مینیجر تھا, بلکہ اس نے چیزوں کو بہت اچھی طرح مینیج کیا. اور نو ڈاؤٹ سر, اگر ہم اس زمانے کی بات کریں تو ہم مغل ایمپررز کو لے لیں, تب مغل ایمپررز کا ایک ڈاؤن فال سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا جب اس کا عروج شروع ہوا, اور انگریز اس وقت برِ صغیر میں اپنے پورے عروج میں تھے. اور انگریزوں کے ہوتے ہوئے ہی رنجیت سنگھ نے بہت سی اچیومنٹس بھی حاصل کی, اور یہ چلتے چلتے سلطنت اپنی بڑھاتا رہا. ارد گرد کے جو بادشاہ تھے جیسے افغان بادشاہ, پھر احمد شاہ ابدالی, انہوں نے بہت سے حملے بھی کیے, لیکن یہ جیتا رہا. اسے کچھ چیزیں جو رنجیت سنگھ کی کوالٹیز میں آتی ہیں, وہ ایک یہ بہادر, سمجھدار, اور کہیں نہ کہیں اس میں صبر بہت تھا. جی سر رنجیت سنگھ کی وہ بات جو کہ تیسری بیوی پہ آپ نے کی, کہ اس کی تیسری بیوی کی وجہ سے اس کو سزا سنائی گئی, اور اس کے جو بڑے اس وقت کے گرو تھے انہوں نے اس کو سزا بھی دی, اور وہ سزا ایکسیپٹ بھی کرا تھا, پھر وہ جرمانے میں بدل دی گئی. اس کی سر ٹوٹل بیویاں کتنی تھیں, اور سکھ بیویاں تھیں, مسلمان بیویاں جی. تھیں؟ اچھا, ایک تو اس کی وائفس کے بارے میں ہسٹری جو ہے اس میں ڈاؤٹس ہیں کافی. مثلا اس کے گرینڈ سن نے ایک انٹرویو دیا ایک فرینچ نیوز پیپر کو, رنجیت سنگھ کے. جی, تو اس میں جو ہے پتہ چلا کہ اس کی 48 وائفس تھیں رنجیت سنگھ کی. جی. اچھا. لیکن 20 وائفس پر تقریباً سب لوگ متفق ہیں کہ اس کی 20 کے قریب وائفس تھیں. اچھا, اس میں سکھ بھی تھیں, مسلمس بھی تھیں, اور ہندو بھی تھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہی واز اے گریٹ ڈرنکرڈ, یہ بہت شراب کا رسیا, افیون کا, شراب کا رسیا حکمران تھا. اچھا, شراب بھی پیتا تھا. ٹھیک ہے. اور جیسے مغل حکمران تھے وہ عیش و عشرت کے دل دادا حکمران تھے. مغل ہی نہیں, اس سے پیچھے آپ ہندو حکمرانوں کو اٹھا لیں, اس کے پہلے آپ بنو عباس, بنو امیہ کی تاریخوں کو پڑھ لیں, یہ حکمران یہی کرتے رہے ہیں. سب پاور, میرے خیال سے پاور آتی ہے, دولت, یہ سب چیزیں یہ لاتی ہیں. تو وہ نقائص جو دنیا کے تمام حکمرانوں میں اکثریت میں پائے جاتے ہیں وہ رنجیت سنگھ میں بھی موجود تھے. فرق یہ ہے کہ وہ نان مسلم تھا تو ہمیں اس پر تنقید کا حق نہیں ہے, اس کے اوپر تنقید کا حق سکھوں کو ہے کہ بھائی یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے یا نہیں. یہ بھی بات آپ نے بالکل درست کی ہے. دیکھیں, میں بحیثیت مسلمان کے کسی مسلمان حکمران کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں, اس نے اس کے حساب سے غلط کیا ہے. بالکل بالکل. اس کی 48 وائفس, 20 وائفس پر ساری متفق ہیں تقریباً. ہیں. اس میں مسلمس بھی تھیں, اور بلکہ مورا مائی یا مورا بیگم جو ہے وہ اس کی موسٹ بیلوڈ وائف تھی, بڑی محبوب بیوی تھی وہ اس کو. اور یہ اس کے کہنے پر اس نے کچھ بڑے لوگوں کو سزا دینے والا تھا, اس کے کہنے پر اس نے معاف کیا. پھر ایک بہار بیگم یا گل بہار بیگم کے نام سے بھی ایک مسلمان خاتون جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے, جو اس کی وائف بنی, اور وہ لاہور میں ہی رہی, اور لاہور کے اندرون میں اس سے منسوب کچھ عمارتیں بھی موجود ہیں. تو مسلمان وائفس بھی تھیں, سکھ بھی تھیں, اور ہندو بیویاں بھی تھیں. تو رنجیت سنگھ جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی وائفس کے بیچ بھی جو ہے, آپ کو پتہ ہے سوتن جو ہے وہ کبھی کمفرٹیبل نہیں رہنے دیتی ہسبینڈ کو, تو ان کے بیچ بھی جھگڑے تھے جو اس کی لاسٹ ایج میں اس کے لیے کافی پریشانی کا باعث تھے, کیونکہ وہ سٹرانگ ہو گئی تھیں, وہ رانیاں, وہ ملکائیں, وہ سٹرانگ ہو گئی تھیں. تو رنجیت سنگھ اپنے فیملی افیئرز میں بھی کافی ڈسٹرب رہتا تھا, اور میرے خیال میں اپنے لاسٹ جو ایئرز تھے یہ اس میں ایکسپینشن اسی لیے نہیں کر سکا تھا کیونکہ یہ اپنے فیملی میٹرز میں انوالو ہو گیا تھا. اچھا, پھر جانشینی کے جھگڑے تھے. پہلی بیوی جو تھی وہ اس سے بیٹا اس کا کھڑک سنگھ پیدا ہوا, دوسری بیوی سے جو ہے وہ شیر سنگھ پیدا ہوا, تو وہ چاہتی تھی میرا بیٹا جانشین بنے. ان کے آپس میں بھی یہ انٹرنل رفٹس, اندرونی
محلاتی سازشیں جسے ہم کہتے ہیں وہ موجود وہ تو تھیں، کھڑی ہونی ہی تھیں جب وہ اتنی موجود بیویاں تھیں۔ تھیں تو رنجیت سنگھ جو ہے اس دنیا سے 1839 میں رخصت ہوا، اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کی سمادھی، کیونکہ سکھ مذہب میں جو ہے لاش کو جلا دیا جاتا ہے، اس کو جلا دیا گیا، سمادھی اس کی بنائی گئی جو لاہور میں ایک ٹیمپل میں وہاں موجود ہے وہاں پر۔ تو 1839 میں جی اچھا لاہور میں ہی اس کی ڈیتھ ہوئی، لاہور ہی اس کا کیپٹل تھا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کا بیٹا کھڑک سنگھ جو ہے وہ حکمران بنا، لیکن وہ 1.5 سال بعد ختم ہو گیا، اور اس کے بعد سکھ سلطنت ڈوب گئی اور انگریزوں نے بھی اس پر قبضہ کر لیا باقاعدہ۔ اچھا، یعنی کہ اس کے زندگی میں، ان کی زندگی میں اس کی سلطنت نہیں ڈوبی؟ نہیں ڈوبی، لیکن اس کے 1 سال بعد آپ بتا رہے ہیں؟ جی 1.5 سال تو اس کا بیٹا زندہ رہا، اور 1839 میں اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو 1849 تک 1849 کے قریب سکھ سلطنت تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، یعنی کہ اس کے 1 سال بعد، 10 سال بعد تقریباً 10 سال 10 ایئرز تک بھی آگے کوئی سلطنت نہیں چلا چل سکا۔ سکی۔ جی یہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قابل حکمران تھا۔ اس کے بعد آنے والے جو ہیں وہ نالائق قسم کے لوگ تھے، جن میں سلطنت کو چلانے کی اور اس کو مزید بڑھاوا دینے کی ایک صلاحیت نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انگریز بہت طاقتور ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس وقت مغلز بھی گر گئے۔ کون سا زمانہ ہے، 1857 میں جنگ آزادی ہو رہی ہے اور انگریز سارے ہندوستان پہ قابض ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی سکھوں سے جنگ کرتے کرتے اس نے جو ہے سکھوں کو ختم کر دیا تھا۔ اور وہ جو گل بہار بیگم زندہ تھی، رنجیت سنگھ مر گیا، تو اس کی جو 4 ہندو وائفز تھیں وہ اس کے ساتھ ہی جل مری تھیں، وہ جو ستی کی رسم ہے ہندوؤں میں۔ اچھا ہاں جی، تب یعنی کہ بادشاہوں کی بیویوں کو بھی جلا دیا جاتا تھا؟ نہیں، وہ اپنی مرضی سے ہی جلی تھیں۔ جی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بعد اب زندہ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ اس کے ساتھ ہی جل کر ختم ہو گئی تھیں۔ جو مسلم اس کی وائف تھی گل بہار بیگم، وہ زندہ رہی، اور انگریزوں نے پھر اس کو ایک وظیفہ وغیرہ جاری کر کے اس کو وہ آخری عمر تک اس کو پالتے رہے انگریز۔ تو رنجیت سنگھ کا دور جو ہے اس پر میں نے تفصیلی آپ سے گفتگو کی ہے، اور اس کے دور میں اس کی ذات پر جو اعتراضات تھے جو ہماری نظر میں جائز تھے ہم انہیں تسلیم کر رہے ہیں، اور جو اضافی تھے ہم نے انہیں رد کیا ہے، اور یہ ہماری رائے ہے، کوئی بھی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخ کا اتنا بڑا منفی کردار نہیں ہے جتنا بڑا اسے بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم اب اگر تھوڑی سی نارمل ڈسکشن کریں تو ہم بہت سے آرٹیکلز میں نے بھی پڑھے جس میں رنجیت سنگھ کو ایک نیگیٹو کردار کی طرح پہ اس کو اب آگے دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہم انفارچونیٹلی بر صغیر کی بھی میں بات کر لوں گا، مسلمان ہمارے ملک میں فرقے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار ہیں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ کہیں جی سکھ کوئی اس کا مجسمہ گرا دیا گیا، تو یہاں تو ہمارے یہاں تو انٹالرنس اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ مسلمان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، ہندوستان میں چلے جائیں، کیا وہاں مسلمانوں کو برداشت کیا جاتا ہے؟ کیا حالت ہے وہاں مسلمانوں کی؟ ابھی چند دن پہلے آسام میں اسٹیٹ نے، ریاست نے مسلمانوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کی اپنے گھروں سے۔ اچھا، آپ برما میں چلے جائیں، برما میں کیا ہو رہا ہے؟ جو بدھ مت ہیں وہ روہنگیا مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بر صغیر کا اچھا، ہندوستان میں ہندو جو ہیں لوور کاسٹس ہیں ان کے ساتھ ہندو ہی ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے اگر آپ کی جتنے پچھلے شوز اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے بر صغیر کے اوپر اتنی ڈیٹیل ڈسکشن کر لی ہے کہ اگر کوئی ایک بھی آدمی، کوئی بھی ویور ہمارا اگر کوئی شوز سٹارٹ سے دیکھنا شروع کرے تو شاید اس کو بر صغیر کی ایک ڈیٹیل ہسٹری ابھی تک جتنی ہم نے ڈیفائن کی اس کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے مغلز آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر، مطلب جتنی ڈیٹیل ایک عام آدمی کو سمجھ میں آ سکتی ہے پریسائسلی۔ اور اس پوری انفارمیشن میں مجھے یہی پتہ چلا کہ جو موسٹ پاورفل آدمی ہوتا ہے اس وقت وہی ایک سلطنت کو ڈبانے میں کافی ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے سلطنت ڈوبتی ہے۔ اس میں آج کی بھی اگر اکانومک سسٹم کو ہم دیکھیں یا آج کی بھی ایک پورے معاشرے کو ہم دیکھیں تو یہی ہے سر، اگر بہت سے قابل لوگ پورے بر صغیر میں اسٹل انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، بہت سے قابل لوگ اس وقت انگریزوں کے پاس جا کے کام کر رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے گھروں سے دور رہنا، شاید ان کی ہمارے آج کے حکمرانوں کی وجہ سے۔ جی، تو یہ ایک شاید
وہ کلچر چلتا آ رہا ہے کہ ہمیں انڈیویجولی وہ طاقت نہیں کہ ہم بول سکیں اور آگے بڑھ سکیں. وہی چیز جو ہمارے بڑوں میں تھی وہی ابھی تک ہمارے چھوٹوں میں بھی ہم میں چلتی آ رہی ہے. تو یہ ایک رنجیت سنگھ کی سٹوری سے بھی مجھے یہی پتہ چلا کہ ایک وہ قابل آدمی تھے جنہوں نے اپنی سلطنت کو بنایا. اور شاید میرے خیال سے سر رنجیت سنگھ کی وہ جو کوششوں کی وجہ سے ایک سکھ کمیونٹی جو پورا بنا, جی سکھوں میں دیکھیے آج بھی سکھ کہہ سکتے ہیں نا, ہم بھی کبھی بر صغیر پر حکمران رہے ہیں, بر صغیر کے ایک حصے پر ہم حکمران رہے ہیں, ہمیں حکومت ملی ہے. تو آپ بتائیں کہ ہماری حکومت میں اور مغلوں کی حکومت میں کیا فرق تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ نے کسی مسجد کی بے حرمتی کی تو مغلوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی تو ہندوؤں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی. ہندوؤں نے کیا کیا, وہ بھی آج کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ صورتحال ہے. اور رنجیت سنگھ کی جہاں تک بات ہے اس پر میں نے تاریخی مواد پیش کر دیا ہے آپ کے سامنے بلا تعصب, بغیر کسی تعصب کے. اسے آپ نے شروع میں شو کے شروع میں ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ہم اس نسبت سے بات نہیں کریں گے کہ کسی کے ریلیجن کو ہم ہرٹ نہ کریں, لیکن ہم ایک انڈیویجول پرسنالٹی کے اوپر بات کریں گے. اور میرے خیال سے بڑی ہی ڈیٹیل گفتگو رنجیت سنگھ کے بارے میں ہوئی, کیونکہ اس کریکٹر کے بارے میں, اس پرسنالٹی کے بارے میں ایک ایون برے صغیر کے لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے سر. برے صغیر کے لوگوں, ہمارے اندر واقعی ایک کلچر, ایک نارم ہے کہ ہم جاننا نہیں چاہتے, ہم نہیں بکس پڑھنا چاہتے, ہم موویز کے, ہم شارٹ سیریز پہ, اب آج کل کیونکہ نیٹ فلکس کا زمانہ ہے, ہم شارٹ سیریز پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. وہ جو کہتا ہے ہم سن لیتے ہیں, ہم سمجھ لیتے ہیں اور ہم ڈپکٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہی وہ اصل حقیقت ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے. لیکن اصل میں سٹوری کیا ہے, کیا چیز نہیں ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی کہ رنجیت سنگھ اصل میں کون تھے, کون نہیں تھے. سر اب یہ سجیسٹ کریں کہ ہمارا نیکسٹ شو کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ جی ہم بر صغیر کی تاریخ پر ہی بات کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ سر میرے خیال سے یہ سرپرائز ہی رکھتے ہیں اور جی اس کو ہم نیکسٹ شو پہ ہی ڈسکس کریں گے. ابھی میرے خیال سے ویورز آپ لوگوں نے یہ شو کافی انجوائے کیا ہوگا اور بہت سی ایسی چیزیں آپ نے کلیئر کر لی ہوں گی رنجیت سنگھ کے بارے میں. لیکن نیکسٹ شو میں کیا آنے والا ہے اس کے لیے آپ کو نیکسٹ شو تک ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور ہمارے مہمان عمران صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.